یہ ذرا غور سے دیکھیے گا، آج آپ کو دکھاتے ہیں قلعہ بابا بھومن شاہ۔ اس کی بہت ہی زبردست اور دلچسپ تاریخ ہے۔ 1947 کے پارٹیشن سے پہلے یہ غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لنگر کا وسیع و عریض اہتمام کیا جاتا تھا، جو کہ کسی بھی دھرم کے لوگ آ کے یہاں پہ کھا سکتے تھے۔ یہ علاقہ دیپال پور سے تقریباً 18 کلومیٹر، اوکاڑا سے 39 کلومیٹر اور حویلی لکھا سے تقریباً 8 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ جو مختلف حوالوں سے میں نے انفارمیشن حاصل کی ہے، اس کے مطابق اداسی سکھ مذہب کا ایک فرقہ ہے جو سکھ گروؤں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے 5 دیوتاؤں شیوا، وشنو، گنیش، درگاہ اور سوریہ کی بھی پوجا کرتا ہے۔ سکھ مت کے ماننے والے انہیں سکھ مذہب کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اداسی سنسکرت کے لفظ اداس سے نکلا ہے، جس کے معنی الگ تھلگ یعنی دنیا سے الگ تھلگ اور علیحدہ رہنا کے ہیں۔ سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے بیٹے بابا سری چند نے رہبانیت اور دنیا سے قطع تعلقی کی راہ اختیار کی، اور یہی سے سکھ مت اداسی فرقہ کا آغاز ہوا۔ اداسی فرقہ نے سکھ مت پر اثر دکھانا شروع کر دیا، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانہ تک اس فرقہ نے سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ لیکن اس کے بعد ان کے سکھ مت کے بنیادی عقائد کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں 20ویں صدی کے آغاز میں سکھ مذہب سے خارج کر دیا گیا۔ اداسی فرقہ کے بانی بابا سری چند کے بعد جسے سب سے زیادہ شہرت ملی وہ تھے مہنت بابا بھومن شاہ، جن کا اصل نام تھا بھومیا، اور وہ 18ویں صدی کے آغاز میں بہلول پور میں پیدا ہوئے، اور بچپن میں سکھ مت، ہندو اور اسلامی عقائد کے بارے میں تعلیم حاصل کی۔ لڑکپن کے بعد دیپال پور منتقل ہو گئے۔ اسی دوران بھومیا نے راہب بننے کا فیصلہ کیا، اور اسی سلسلے میں پاک پتن میں اداسی مہنت بابا پریتم داس کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد وہ بابا بھومن شاہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اور اس دوران انہوں نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، گولڈن ٹیمپل اور دیگر سکھ مقامات مقدسہ پر قیام کیا، اور اس کے بعد دیپال پور کے نواح ایک گاؤں کتب کوٹ میں رہائش اختیار کی، جو بعد میں انہی کے نام سے ڈیرہ بابا بھومن شاہ کے نام سے مشہور ہو گیا، جس کی ابھی مزید آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ یہ قلعہ کی عمارت، لنگر ہال، رہائشی گھر اور اس کے بعد بنی یہ خوبصورت گردوارہ صاحب کی عمارت آج موجود تو ہے، لیکن بچے اس میں کھیلتے ہیں، جبکہ اتنے بڑے ثقافتی ورثہ کی کوئی حفاظت نہیں ہو رہی۔ السلام علیکم، میں اورنگزیب بیگ، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ٹاپ، اور ابھی میں موجود ہوں ضلع اوکاڑا کا ایک تاریخی گاؤں بھومن شاہ، جہاں پر یہ پیچھے میرے ایک گیٹ دیکھ رہے ہیں۔ گیٹ کے اندر بہت بڑا ٹیمپل کمپلیکس، جو کہ 1947 کی پارٹیشن سے بہت پہلے کا بنا ہوا ہے، آج کی سال میں ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں، اور دروازہ یہ پیچھے گیٹ ہے، اس کے اندر جائیں گے اور آپ کو پورا اس کا وزٹ کرائیں گے، اور ساتھ اس کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں کہ آخر یہ بھومن شاہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو چلے اندر چلتے ہیں، ویڈیو کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے۔ اچھا دوستو، یہ ہے وہ قلعے کی پرانی دیواریں اور باہر بہت بڑا لگا گیٹ۔ اس گیٹ کے اندر ایک شہر نما گردوارہ کمپلیکس اور رہنے کے لیے بہت بڑے بڑے سرائے اور گھر بنائے گئے تھے۔ ایک مرکزی دروازہ جو کہ ابھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور 4 اندر دیگر بڑے بڑے دروازے بنائے گئے تھے جو شام ہوتے ہی بند کر دیے جاتے تھے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اندر اور مکمل آپ کو وزٹ کرائیں گے۔ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھیے گا، ساتھ ساتھ پلیز چینل ضرور سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں، تاکہ میری پوری محنت سے اور محبت سے بنائی گئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اچھا، یہ جناب آپ کو پہلے دکھا رہا ہوں میں قلعہ۔ یہ قلعے کے بڑے بڑے دروازے، پلرز، جن میں اب جو انڈیا کے مختلف علاقے ہیں وہاں سے 1947 کو ہجرت کر کے آنے والے مسلمان رہائش پذیر ہیں۔ بہت سارے ایسے گھر جس میں کئی خاندان آباد ہیں، کیونکہ یہ قلعہ نما بڑی بڑی حویلیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے ہر طرف اداسی نظر آئی، کیونکہ ایک علاقہ جہاں پر 1947 تک اتنی رونق تھی، کہا جاتا ہے کہ منوں کے حساب سے روزانہ یہاں پر لنگر پکایا جاتا تھا۔ اس بھومن شاہ کا جو ڈیرہ ہے، اس کی وجہ شہرت بھی یہی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لنگر پکایا جاتا تھا، اور کوئی بھی آ کے یہاں نہ صرف کھا سکتا تھا بلکہ رہ بھی سکتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے کمرے، حویلیاں اور ورشپ پلیسز اس کمپلیکس کے اندر موجود ہیں، جس کے اندر ابھی میں جانے لگا ہوں۔ پہلے آپ کو حویلیاں دکھائی ہیں، اب جناب اس گردوارہ کمپلیکس کا جو
مرکزی دروازہ ہے جو کہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کی بنیادیں ٹوٹ رہی ہیں۔ افسوس کہ اس طرح کے ثقافتی ورثے کو کوئی سنبھال اس کی نہیں کی جا رہی۔ یہ جب ہم اندر جائیں گے تو رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ برآمدے چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ اب یہ کس مقصد کے لیے تھے وہ مجھے زیادہ نہیں پتہ، لیکن یہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں کیونکہ اب یہاں پہ دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ اور وہ آگے جناب جا کے تو ایک بڑا ہال ہے، اس کے اندر بھی جائیں گے، اس کی چھت پہ بھی جائیں گے۔ لیکن جب ہم یہاں پہ پہنچے، میرے ساتھ زاہد کرما والا صاحب جن کا تعلق چیچا وطنی سے ہے، اور وہ بھی پارٹیشن کے حوالے سے کافی کام کرتے ہیں، اپنے پیجز فیس بک پہ چلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کچھ سماعت تھیں، کچھ گردوارہ اور ورشپ پلیسز تھیں، لیکن ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی چیز نہ لڑ جائے، اس لیے کہ بالکل یہاں پر جو گھاس ہے یا گندگی کے ڈھیر ہے وہ کسی بھی خطرے سے خالی نہیں تھے۔ وہ علاقہ جہاں کبھی دن رات رونق لگی رہتی تھی، آج بالکل ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ لیکن کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ اس سے پہلے یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں۔ اس لیے میں اورنگزیب بیگ پاکستان کے کسی کونے میں بھی کوئی چیز اگر ویڈیوز کے لیے بنانی ہو تو پہنچ جاتا ہوں۔ یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور پاکستان آنا چاہتے ہیں جتھے کے ساتھ یا اکیلے ویزا لے کے، تو آپ مجھ سے ای میل پر یہ جو دی ہے اسکرین پر، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو گھما پھرا سکوں، جو پلیسز ہندو سکھوں کی 1947 سے پہلے آباد ہیں یا ابینڈنڈ ہیں، میں وہاں تک آپ کو لے جا سکتا ہوں۔ میرے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پورا مکمل شیڈیول آپ دیں گے تو میں آپ کے ساتھ رابطہ کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جناب آگے ہم اس گردوارہ صاحب کی جو مین عمارت ہے اس کے اندر، جب میں نے اندر دیکھا تو اب پتہ نہیں یہ کیا تھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ یہ پتہ نہیں اس جو بلڈنگ ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے پلر بنایا گیا ہے یا یہ 1947 کی پارٹیشن سے پہلے کا تھا۔ آپ اگر کچھ اس بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے تو کائنڈلی ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں چاروں طرف بڑی خوبصورتی سے نقش نگاری کی گئی ہے۔ یہ سامنے بڑا ہال ہے، اس کے اندر بھی جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ دیکھتے ہیں کہ آج اس کی حالت کیسی ہے اور اندر کے حالات کیسے ہیں۔ اچھا، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس علاقے کا نام قطب کوٹ تھا جو کہ بھومن شاہ کے نام سے منسوب ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بھومن شاہ ہے نا، اس کی مزید تفصیل کیا ہے۔ تو عام قصہ یہ ہے کہ قطب کوٹ کا زمیندار چودھری لکھا وٹو، اس کو گورنر پنجاب کے حکم پر گرفتار کر کے لاہور میں پابند سلاسل یعنی جیل میں ڈال دیا گیا۔ لکھا وٹو کی ماں جو ہے بختاور بی بی، وہ بابا بھومن شاہ کی عقیدت مند تھی۔ انہوں نے بابا کو اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے درخواست کی اور 2 دن بعد لکھا وٹو رہا ہو گیا۔ لکھا وٹو کی رہائی کے بعد دیگر وٹو خاندان بھی بابا بھومن شاہ کے متقد ہو گئے، یعنی کہ اس کو ماننے لگے، اور اس کے بعد قطب کوٹ کا نام بھی بابا بھومن شاہ کے نام سے ہی منسوب کر دیا گیا، اور قطب کوٹ کی 5500 ایکڑ زمین بھی اسی بابا کے نام وقف کر دی گئی۔ اس طرح بابا بھومن شاہ نے اپنی مذہبی تعلیمات کے لیے اس گاؤں کو اپنا مستقل ڈیرا پھر بنا لیا۔ بابا بھومن شاہ کے عقیدت مندوں میں سکھ، ہندو، مسلمان، غرض کے تمام مذاہب کے ماننے والے آ گئے۔ ڈیرا بابا بھومن شاہ میں روزانہ مفت لنگر کا وسیع و عریض انتظام کیا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ 1947 کی پارٹیشن تک ایسے ہی جاری رہا جیسا کہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا۔ اس خانقاہ کے نام 18,000 ایکڑ رقبہ وقف ہو گئی، جو رقبہ کے لحاظ سے گرو نانک دربار کے بعد دوسری وسیع ترین جاگیر تھی۔ بابا گرو نانک دربار کے نام 18,700 ایکڑ زرعی رقبہ وقف ہے، جبکہ اس دربار کے نام 18,000۔ اس کے بعد جب بابا بھومن شاہ کی وفات ہوئی 1762 میں، 50 سال کی عمر ان کی اس وقت تھی، اور اس کے بعد اس ڈیرا کا چارج مہنت نرمل چند نے سنبھال لیا۔ تقسیم ہند 1947 کے بعد ڈیرا بابا بھومن شاہ کے مکھ سیوادار مہنت گرداری داس نے اس ڈیرا کو سانگڑ سداں، ضلع سرسا، ہریانہ، بھارت میں منتقل کر دیا۔ وہاں انہوں نے صرف 1600 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی تھی۔ ڈیرا بابا بھومن شاہ کی وسیع حویلیوں، سرائے، لنگر خانہ اور دیگر رہائشی عمارات میں مہاجرین نے رہائش اختیار کر لی، جو کہ 1947 کو اپنی جائیداد اور گھر انڈیا چھوڑ کر پاکستان آئے تھے۔ آج بھی جب پوری دنیا سے ہندو یا سکھ مذہب کے لوگ ویزا لے کر یا جتھوں کے ساتھ پاکستان آتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈیرا بابا بھومن شاہ اور اس کی پرانی عمارتیں
ضرور دیکھی جائیں، وزٹ کیا جائے، لیکن اگر اس تاریخی اور خوبصورت ورثہ کو نہ سنبھالا گیا تو آہستہ آہستہ قلعہ کے اندر واقع یہ شہر، یہ خوبصورتی بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس خوبصورت کمپلیکس کا وزٹ صرف جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں اسی کے ذریعے ہی کیا جا سکے گا۔ یہ جو آپ کو بڑی بڑی حویلیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جناب اس میں خاندان آباد ہے۔ اب اس قلعہ کے چاروں طرف آبادی ہو چکی ہے، اسکول بن چکے ہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے ہال جو کہ اس وقت رہائش گاہیں، لنگر ہال اور دیگر ضروریات کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، آج ویران پڑے ہیں، جہاں بچے فری وقت میں آ کے کرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں۔ تو یہ جناب ہال کے باہر سے اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ہی عالی شان ٹیمپل کمپلیکس نظر آئے گا، لیکن ہم جائیں گے اوپر چھت پر، سب سے اوپر، اور وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جناب 1947 کی پارٹیشن کے بعد سے بند بہت ہی عالی شان کمپلیکس آج کے سال میں ہے۔ یہ ساتھ ہم آپ کو کوٹ کتب یعنی کہ بھومن شاہ گاؤں کا نام، اور وہاں پر یہ موجود ڈیرا یہ دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، یہ ہم آگے سب سے اوپر، بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ہم ویڈیوز تیار کرتے ہیں، سارا دن ایک ویڈیوز کے لیے لگ جاتا ہے، اس لیے آپ چینل ضرور سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس طرح کی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اس چینل پہ صرف پیار محبت والی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ ویڈیوز کا مقصد کسی پہ الزام نہیں لگانا کہ جی ہندوؤں نے یہ کیا تھا، مسلمانوں نے یہ کیا تھا، سکھوں نے یہ کیا تھا، بلکہ آپ کو ان کی جو نشانیاں ہیں 1947 سے پہلے والی وہ دکھانا مقصد ہے، یا جو بزرگ پاکستان اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو ان کے گھر بار دکھانا ہے، یا ان کی باقیات دکھانی ہے۔ تو اس طرح کے چینلز کو ضرور سپورٹ کیا کریں، کیونکہ سوشل میڈیا پر ایسے چینل محنت والے بہت کم ہیں۔ یہ جو آپ کو میں نے پورا وزٹ کروایا ہے گرودوارہ کمپلیکس، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ یہ جو حویلیاں ہیں، عالی شان قلعہ بنایا گیا تھا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے نا وہ خوبصورت اور عالی شان یہ جناب یہ دروازے جو میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے کہ شہر کو بند کرنے کے لیے یہ دروازے جگہ جگہ آپ کو پرانی نشانیاں نظر آئیں گی۔ یہ بند دروازے، پرانے روشن دان، اور اب آہستہ آہستہ بسیدہ عمارتیں یقیناً کہہ رہی ہوں گی کہ کبھی ہم پہ بھی عروج تھا، کبھی یہاں بھی چمک دمک تھی، ٹھاٹ باٹ تھی، لیکن آج ہر چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ خوبصورت دروازے جن کے اوپر شیشے بھی لگائے گئے تھے آج موجود تو ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ناقابل استعمال ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سارا ایریا ہے جہاں سے اب اندر آئے تھے۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اورنگزیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔